السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اور سلسلہ وار مضمون یتیموں کا اور بیواؤں کا۔ یتیموں کے ساتھ احسان۔ جس بچے کے سر سے بچپن میں باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے، اس کے نازک دل پر جو گزرتی ہے اسے کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا۔ اب ایسے ٹوٹے ہوئے معصوم دل کو جو آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرے اور اس کو سہارا دے، اور اس یتیم بے سہارا کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دے، ایسا شخص اللہ تعالی اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں انتہائی قابل قدر اور لائق تعریف قرار پاتا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دی گئی ہے، اور ان کے حق تلفی سے منع کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں پر شفقت کرنے پر بڑی بشارتیں سنائی۔ اس سلسلے میں کچھ حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درمیانی اور شہادت کی انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے دونوں جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمان والدین کے کسی یتیم بچے کو اپنے ساتھ رکھ کر اسے کھلائے، اسے پلائے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے، الا یہ کہ کوئی ایسا گناہ کرے جو ناقابل معافی ہو۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور ترغیب ترہیب میں بھی ہے۔ تیسری حدیث سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے پسندیدہ وہ گھر ہے جس گھر میں کوئی یتیم بچہ اعزاز کے ساتھ رکھا جاتا ہو۔ یہ حدیث طبرانی میں بھی ہے اور ترغیب ترہیب میں بھی ہے۔ چوتھی حدیث سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے قابل تعریف وہ گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جاتا ہو، اور سب سے بدترین گھرانہ وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا معاملہ کیا جاتا ہو۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے اور ترغیب ترہیب میں بھی ہے۔ پانچویں حدیث سن لیجئے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے تو اس کو ہر اس بال کے بدلے میں جس پر اس کا ہاتھ گزرا ہے نیکیاں عطا کی جائیں گی، اور جو شخص اپنے گھر میں رہنے والے یتیم بچے یا بچی کے ساتھ حسن سلوک کرے تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں، درمیانی اور شہادت کی انگلی۔ یہ روایت امام احمد نے نقل کی ہے۔ اس لیے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اور ان کا حق ان کو دے دیجیے۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہم پر کھول دے دروازے اپنی رحمت کے، اور اپنے رزق کے دروازے ہمارے لیے آسان کر دے۔ یہ دعا پڑھنے سے خوب رحمتیں بھی اترتی ہیں
اور خوب حلال روزی بھی اترتی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔